لبنانی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ حزب اللہ نے حسن نصراللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ عرب میڈیا کے مطابق حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد نعیم قاسم کو حزب اللہ کا عبوری سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے حزب اللہ سربراہ حسن نصراللہ کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے حسن نصراللہ کی شہادت پر ایران میں 5 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکہ حسن نصراللہ کی شہادت میں ملوث ہونے سے انکار نہیں کر سکتا۔ عراقی رہنما مقتدی صدر نے بھی حسن نصراللہ کی شہادت پر گہرے رنج کا اظہار کیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے حسن نصراللہ کی شہادت پر کہا ہے کہ روس اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتا ہے، اسرائیل فوری طور پر انتقامی کارروائیاں روکے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا حسن نصراللہ کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے لبنان کو نسل کشی، قبضے اور جارحیت کی پالیسی کا نیا ہدف بنا لیا ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے حسن نصراللہ کے قتل کو اسرائیلی دہشت گردی قرار دیا اور کہا کہ اس شہادت سے اسرائیل کے خلاف جدوجہد کو مزید تقویت ملے گی۔ حسن نصراللہ پر اسرائیلی حملوں کا تجزیہ کرتے ہوئے عرب ٹی وی کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ حملہ MK-84 میزائل سے کیا گیا۔ یہ بنکر شکن میزائل 920 کلو گرام بارود سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ میزائل زمین میں 30 میٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ MK-84 میزائل جدید F-15 لڑاکا طیاروں سے گرائے گئے۔ اسرائیلی فوج نے MK-84 کے علاوہ 80 دیگر نوعیت کے میزائل بھی برسائے۔ مجموعی طور پر اس حملے میں 2000 کلو گرام بارود استعمال کیا گیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حزب اللہ کا ہیڈ کوارٹر زیر زمین تھا، جس کا پتہ اسرائیلی جاسوسوں نے لگا لیا تھا۔ لبنانی ماہرین کا اندازہ ہے کہ حملے کا نشانہ بنی عمارت کے زیر زمین فلور کی تعداد 4 تھی۔ ماہرین نے اسرائیلی فوج کا یہ دعویٰ رد کر دیا کہ انہوں نے جس مقام کو نشانہ بنایا وہ زمین میں 14 منزل نیچے تھا۔ حملے کے وقت اسرائیلی فوج نے پورے علاقے کا مواصلاتی نظام مفلوج کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ نے لبنان میں اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتیرس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ لبنان میں تشدد اب رک جانا چاہیے۔ علی امین گنڈاپور نے برہان انٹرچینج سے واپس پشاور جانے کا اعلان تو کر دیا، لیکن PTI کارکنوں نے وہیں دھرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کارکنوں میں پھنس کر رہ گئے۔ تحریک انصاف کے کارکنوں نے وزیر اعلیٰ کا راستہ بند کر رکھا ہے۔ اس بارے میں بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز ابوبکر صدیق سے۔ ابوبکر، اس وقت برہان انٹرچینج کے قریب کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی، سچ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے تو احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا اور باضابطہ طور پر خطاب بھی کیا کارکنوں سے کہ تمام کارکن جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں کو واپس چلے جائے اور دوبارہ جب ہم کھول دیں گے احتجاج کی تو دوبارہ جو ہے وہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے۔ لیکن اس اعلان کے فوری بعد جو کارکن موجود تھے اس قافلے میں تو وہ کافی مشتعل ہوئے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ایک ٹھیک ہے ابوبکر صدیق، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا عظیم۔ میں آپ سب پاکستانی صحافی بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کے ساتھ ہمارے محترم ہائی کمشنر تشریف فرما ہیں، فاطمی صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور دوسرے افسران، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اقوام متحدہ کے جو سالانہ جو ہوتا ہے اجتماع، وہاں پر میں شرکت کر کے پاکستان انشاءاللہ واپس جا رہا ہوں۔ میری وہاں پر مختلف ممالک کے سربراہان سے، وزرائے اعظم سے ان سے ملاقات ہوئی، برطانیہ کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، بڑی اچھی وہاں پر گفتگو ہوئی، اور بنگلہ دیش کے جو ڈاکٹر یونس ہیں انٹرم گورنمنٹ کے ہیڈ، ان سے بڑی اچھی ملاقات ہوئی۔ طیب ایردوان صاحب سے جو میرے بھائی ہیں، ترکی کے صدر، عراق کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، کویت کے جو ولی عہد ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے جو زعماء ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور بڑی اس میں مفید باتیں ہوئیں، اور پاکستان اور اپنے دوست اور برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے کی وہاں پر ہم نے بڑی مؤثر گفتگو کی۔ میں نے بطور منتخب وزیر اعظم پاکستان کے اپنے تائیں ایک ہمبل ایفرٹ کی
کہ پاکستان کے عوام کی جو آواز ہے وہ میں پوری دنیا تک پہنچاؤں، چاہے وہ فلسطین میں اور غزہ میں جو ظلم اور بربریت کے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، 40,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اسی طرح لبنان میں جو حملے کیے گئے ہیں اس کی ہم نے بھرپور مذمت کی، اور یعنی خلاصہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ فلسطین اور غزہ میں فی الفور جنگ بندی ہونی چاہیے، اور معصوم لوگوں کا جو لہو بہہ رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے فی الفور، اور عالمی ضمیر کو جاگنا چاہیے، اور ایک جو آزاد ریاست ہے فلسطین کی وہ اس کا قیام فی الفور ہونا چاہیے۔ مگر جنگ بندی اور اس سے بھی پہلے فلسطین کو نمائندگی یون میں اس کو فی الفور ان کا نمائندگی ملنی چاہیے۔ اسی طرح کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے میں نے تفصیل سے بات کی اور بتایا کہ کس طرح کشمیری مائیں، بیٹے، بزرگ، نوجوان، بچے اور بچیاں کس طرح وہ اپنی آزادی کی جنگ 100 سال سے لڑ رہے ہیں، اور کس طرح کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے، مگر ہندوستان کے جبر، ہندوستانی افواج کے جو جبر اور ان کا جو ظلم ہے اس کا انہوں نے بھرپور ان کا مردانہ وار مقابلہ کیا، اور آج تک کرتے چلے آئے ہیں۔ اور جو ایک چھوٹی موٹی ان کو ایک رعایت تھی انڈر آرٹیکل 370 وہ بھی اگست 2019 میں مودی سرکار نے چھین لی ان سے۔ تو یہ UN کی قراردادیں، اقوام سیکورٹی کونسل کی قراردادیں، اور ہیگ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ، اور پوری دنیا کی مذمت اور کشمیریوں اور فلسطینیوں کے ساتھ ان کی پوری سپورٹ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر جبر اور ظلم اب ختم ہونا چاہیے، اور کشمیریوں کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے پلیبسائٹ کا، سیلف ڈٹرمنیشن کا۔ اس کے ساتھ میں نے پاکستان کے اندر جو ہماری جو چیلنجز ہیں اس کا ذکر کیا، خاص طور پر جو ہمارے معاشی چیلنجز ہیں۔ میں یہاں پر تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کہوں گا کہ پچھلے 16 ماہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ استعداد بخشی کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، اور اس کی تمام شروعات اس سے پچھلی حکومت نے کی تھی۔ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہنچ چکا تھا، اور اب تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے اور اجتماعی کاوشوں سے ڈیفالٹ سے نہ صرف بچے بلکہ ایک سٹینڈ بائی ایک ایگریمنٹ بھی ہوا، اور اس کا آج الحمدللہ پھل یہ ملا ہے کہ ہمارا ایک جو ایکسٹینڈڈ پروگرام وہ 25 تاریخ اسی مہینے وہ منظور ہوا $7 ارب کا۔ اسی دن میری IMF کی جو MD ہیں کرسٹلینا، ان سے ملاقات ہوئی۔ اسی دن میری ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا سے ملاقات ہوئی، اور دونوں نے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر انہوں نے بہت ہی مثبت انہوں نے بیانات دیے، اور کہا کہ پاکستان اب الحمدللہ جو ایک بہت ہی گہرے سمندروں میں جو پاکستان معاشی طور پر ہچکولے کھا رہا تھا اس سے نکل چکا ہے، اب اسٹیبلٹی اور ترقی کی طرف
अब इंशाअल्लाह हम रवा दवा हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आलमी इदारों का ये बयान आज भी मैंने पढ़ा है, जो नेथन है इनका IMF का जो एक नुमाइंदा, उसका एक आर्टिकल छपा है और उसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान अब इस्तेकाम और माशी तरक्की की तरफ अब रवां दवा है। आप सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई इस वक्त 9.6% पे है, जो कि इसी महीने पिछले साल 32% पे थी। और स्टेट बैंक ने अभी पॉलिसी रेट 2% कम किया है, जो कि अब 17.5% पे आ चुका है। और इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो आम अशयाए खुर्द-ओ-नोश हैं उनकी कीमतें भी मुस्तहकम हो रही हैं। और वो जो बोझ था, बदतरीन महंगाई का बोझ गरीब आदमी को जिसने अपने बोझ तले कुचल दिया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सूरत हाल बहुत बेहतर हो चुकी है और माशी तरक्की की तरफ हम इंशाअल्लाह बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी। बेपनाह मेहनत, बेपनाह कुर्बानी, बेपनाह पसीना बहाना होगा। जो हमारा जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाना होगा। जो लोग पहले टैक्स देते हैं उनके ऊपर मज़ीद टैक्सों का बोझ ला देंगे, ना मुल्क तरक्की करेगा, ना टैक्स बढ़ेंगे, ना माशी तरक्की होगी। हमें टैक्स बेस बढ़ाना होगा और अशराफिया जिसकी ज़िम्मेदारी है, आज तक अगर कुर्बानी दी है पाकिस्तान में तो आम आदमी ने दी है। चाहे वो महंगाई हो उनके ऊपर बोझ पड़ा, चाहे वो टैक्स लगे उनके ऊपर बोझ पड़ा, चाहे दूसरे अखराजात उनके ऊपर बोझ पड़ा। आज आम आदमी 77 साल कुर्बानी देता है। आज कुर्बानी देने का वक्त अशराफिया का है। जो हैव्स जो हैं, हैव नॉट्स तो बेचारे महंगाई के बोझ तले पिस गए और इंशाअल्लाह उनको अब उसमें से निकालने का वक्त है। और जिनको अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया है उनका आज ये फ़र्ज़ है और मुझे यकीन है कि वो बढ़ चढ़ कर इज़हार और कुर्बानी का मुज़ाहरा करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना हाथ बढ़ाएंगे। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, आज फिर कहना चाहता हूँ कि IMF का प्रोग्राम ये पाया तकमील तक ना पहुँचता अगर हमारे इंतहाई बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया, इंतहाई बरादर मुल्क UAE, मुत्तहिदा अमारात और इंतहाई दोस्त मुल्क, बाएतमाद दोस्त मुल्क चीन अगर इसमें भरपूर कंट्रीब्यूशन ना करते तो मैं आज फिर इन तीनों ममालिक का ख़ुसूसी तौर पर और बाकी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनका अमूमी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान को एक मरतबा फिर मुश्किलात से निकालने के लिए बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है। और इसके साथ साथ मैं इस IMF प्रोग्राम की जो तकमील के जो मराइल हैं उसमें वज़ीर ख़ज़ाना, सेक्रेटरी ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब, चौधरी इमदादुल्लाह बुसाल साहब, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब और फातमी साहब बैठे हैं। इनकी बड़ी इनकी इसमें इनकी कोऑपरेशन है। चीन में हमारे जो सफ़ीर हैं और पाकिस्तान में जो चीन के सफ़ीर हैं और इस तरह दर्जा बदर्जा सब ने हिस्सा डाला है।